بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی لا یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، روز کی طرح آج بھی ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، اکثر اوقات ہماری نگاہ گھر میں موجود چھوٹی موٹی مخلوق کی جانب نہیں جاتی، لیکن یاد رہے کہ اللہ پاک کو اپنی ہر مخلوق بہت ہی زیادہ پسند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنا قبلہ فرمایا ہے کہ اس لیے انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے ساتھ اس طرح سلوک سے پیش آئیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شفیق تھے، آپ کی ایسے شفقت تمام مخلوق کے لیے یکساں تھی، لیکن آج ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں بے برکتی اور پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ غلطیاں کیا ہیں اور وہ کون سا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے ہم اپنے لیے کشیدہ رزق اور بچوں کی شادیوں کا انتظام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ بتانے والے ہیں جو ایک سچا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں رزق میں برکت اور بچوں کی شادیوں کا مجرب وظیفہ بھی موجود ہے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی علاج چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ دوستو، یہ واقعہ 30 سے 35 سال پرانا ہے، جو ایک شخص نے یوں بیان کیا ہے: بھائی صاحب، وہ چونٹیاں مارنے والا پاؤڈر ہے۔ ایک خاتون نے آتے ہی دکاندار سے سوال کیا تو اس وقت ہمارے لیے کالی مرچ تول رہا تھا۔ جی باجی، ابھی لایا۔ وہ ہماری کالی مرچوں کو چھوڑ کر اندرونی حصے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک پاؤڈر کے ڈبے کو جھاڑتا ہوا لے آیا۔ یہ کیا ہے ابا جان؟ ماتھے پر بل آ گئے رے صاحب، یہ بڑا بہترین پاؤڈر ہے، چونٹیوں کو مارنے کے لیے منٹوں میں چونٹیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور انسانی صحت کے لیے مؤثر ہے۔ میں تو اپنی پوری دکان میں یہی استعمال کرتا ہوں۔ ابا کی سوچ سے دکاندار کی آنکھوں میں پاؤڈر والوں کا کمیشن لہرانے لگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر چمٹیوں کو کون مارتا ہے؟ آخر وہ کس کا کیا بگاڑتی ہیں؟ ابا نے حیرانی سے خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو کیا کروں انکل جی، میں تو پریشان ہو گئی ہوں ان چمٹیوں سے۔ بچوں والا گھر ہے، میرا شوہر کو کہا تو انہوں نے جھاڑ پلا دی۔ امی کی زندگی میں تو کبھی ہمیں چونٹیوں نے پریشان نہیں کیا، کیونکہ وہ گھر کو بالکل صاف رکھا کرتی تھی۔ ابا، اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں گھر کی صفائی نہیں کرتی ہوں؟ ایسے میں خاتون نے بہت سے سوالات بھی کرنا شروع کر دیے، اور ابا جو ان سوالات کے لیے جواب دینے کو کوئی تیار نہ تھا، یک دم پریشان ہو گئے۔ نہیں بیٹا، میں تو بس یہی کہہ رہا ہوں کہ چونٹیوں سے نجات کے لیے تم ایک مٹھی آٹا ڈال دیا کرو، بس یہ مخلوق تو صرف رزق کے لیے باہر آتی ہے۔ بس ابا کے لہجے میں زمانے بھر کی شکل دیکھ کر خاتون غیر محسوس انداز میں دوپٹے کو سنبھالنے لگی۔ جی انکل، مگر کیا اس سے چونٹیوں سے چھٹکارا مل جائے گا؟ وہ اپنی غیر یقینی انداز میں ابا سے پوچھ رہی ہے۔ کیوں نہیں بیٹا، یہ تو پرانے زمانے سے ہی یہی چلا آ رہا ہے۔ ادھر گھروں میں چونٹیاں نظر آئیں اور ادھر بڑی بوڑھیوں نے گھر کے کونوں میں مٹھی بھر آٹا ڈال دیا، اور چونٹیوں سے بھی نجات اور صدقات کی نیکی سے بھی مفت میں۔ ابا ہنسنے لگے تو خاتون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، میں بھی یہی کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ پاؤڈر کا ڈبہ وہاں رکھ کر واپس چلی گئی، اور دکاندار نے ابا کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کالی مرچوں کو تولنا شروع کر دیا۔ ابا آپ نے دکاندار کی دکانداری خراب کر دی۔ واپسی پر میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے،
ہمارے گھروں سے برکتیں اس لیے ختم ہو گئی ہیں، لوگ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھول چکے ہیں۔ پہلے کسی کے گھر کے سامنے کتا بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو گھر کی خواتین اس کے سامنے کچھ نہ کچھ بچا ہوا ڈال دیتی تھیں، مگر اب ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اب روٹی بھی گن کر پکائی جاتی ہے، پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ابا حضور اظہار کے ساتھ ساتھ مجھے آسان زندگی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سفر بھی گزر گیا اور میں بھی اس بات کو بھول گیا، لیکن ایک دن بڑے بھائی جان ڈھول بجانے ہی لگا تھا کہ چڑیوں کے جھنڈ کی زوردار آواز کانوں میں پڑی۔ چونک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ گیٹ کے دونوں جانب سے مٹی کے کنڈے رکھے ہوئے تھے اور ان کو دانوں سے چڑی دانہ چن رہی تھی، اور اب میری آمد سے ڈر کر انہوں نے اڑان بھری، مگر ابھی بھی وہ دور نہیں گئی تھیں، بلکہ وہ اوپر اڑ کر میرے انتظار کر رہی تھیں۔ پھر گیٹ کا دروازہ کھلا اور میں اندر چلا گیا۔ یہ کیا اتنی ساری چڑیاں؟ میں نے سلام کے بعد حیرت سے بھابھی سے پوچھا، جو کہ کچن کی کھڑکی سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہارے بھائی جان نے رکھے ہیں یہ کنڈے لا کر چڑیوں کے دانے کے لیے۔ جب شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا کہ بھائی جان یہ چڑیوں کے لیے دانہ رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نہیں، بس ایسے ہی اچھا ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ بھائی جان نے سمجھایا، یہ ضروری ہوتا ہے جس گھر میں بیٹیاں ہوں، اور بتانے لگے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ غریب ہے اور پریشان ہے، وہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کو تیار نہیں۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غربت کی وجہ سے اس نے بزرگ کو تو کچھ نہیں کہا، مگر باہر نکل کر زاروں قطار رونے لگا۔ پاس سے گزرتے کسی دنا نے پوچھا، کیوں روتے ہو غریب؟ غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار مار کر دھواں کر دیا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ روز 200 بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، تب وہ بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دنا آدمی مسکرا کر بولا، ارے پاگل آدمی بھوکا صرف انسان ہوتا ہے کیا؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی یا بڑی بھوک نہیں ہوتی، سب کو ستاتی ہے بھوک۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چونٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھ لو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دنا آدمی کو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا، اور غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ صدقے کی برکات سے نہ صرف اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبکدوش ہوا، بلکہ گھر میں خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان اس وقت یہ بات ہم کو سنا رہے تھے کہ مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ گئی۔ میں نے آنے والے وقت میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دی، شاید اس لیے کہ میں نے بھی جب اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانہ پانی رکھ دیا۔ ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر، کوے میرے رزق کی آسانیوں کا سبب بنتے رہے ہیں۔ بیماریاں بھی آئیں اور پریشانیوں نے بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے، اور ان مع العسر یسر کے معنی سمجھ آتے رہے، الرب العزت کی پڑھائی کا یقین دلاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک میں نے اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ یقین مانیے یہ تمام باتیں اس لیے نہیں شیئر کیں کہ نعوذ باللہ میں اپنے نیکیوں کا اظہار کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس راز کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں جو سوال کی صورت میں مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر کیسے گزارا کر لیتے ہو تم؟ ہم سے تو نہیں ہوتا ایسا۔ میں نے اپنی زندگی کو اس چھوٹی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا ہے۔ شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ تو دوستو، یہ ہے وظیفہ جو مٹھی بھر آٹا، مٹھی بھر دانوں کا
جو آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رضا کے لیے کھلا کر اپنے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کریں، کشیدہ رزق میں پائیں اور شادیوں کے مسائل بھی حل کروائیں۔ اللہ ہم سب کو صدقات کی توفیق دے، آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ